ٹھیک ہے، راستے پہ چلتے ہوئے پڑھیے گا تو کیا تصور ہوگا؟ حضور ہم کو دیکھ رہے ہیں، تو بتائیں صرف ایک حدیث پہ، اس حدیث پہ اگر آپ نے عمل کر لیا تو آپ سے کوئی گناہ ہوگا؟ بولیے، اگر آپ چائے دکان پر بیٹھے ہیں اور تصور میں ہے کہ حضور ہم کو دیکھ رہے ہیں، جھوٹ بولیے گا؟ نہیں، غیبت کسی کی نہیں کر پائیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ حضور ہم کو دیکھ رہے ہیں۔ نماز اذان کی آواز آئے گی، آپ کے ذہن میں فوری ایک خیال آئے گا کہ حضور ہم کو دیکھ رہے ہیں، تو جہاں بیٹھے رہیں گے وہاں سے اٹھیں گے سیدھے نہیں، حضور ہم کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ، اگر حضور ناراض ہو گئے تو سب کچھ ختم ہو جائے گا ہمارا، ہے نا؟ سب روٹھے سب جگ روٹھے تم نہ روٹھیو یا رسول اللہ، سب روٹھے سب جگ روٹھے تم نہ روٹھیو یا رسول اللہ، تم روٹھیو تو غضب ہو گئی۔ یعنی ہم مسلمانوں کا، سنیوں کا سب سے بڑا بھروسہ اور سب سے بڑا یقین جس ذات پہ ہے وہی ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، کہ جہاں پہ خاندان ہمارا ساتھ چھوڑ دے گا، جہاں پہ بیٹا بھی ساتھ چھوڑ دے گا، جہاں پہ باپ بھی ساتھ چھوڑ دے گا، جہاں پہ پیار کرنے والی ماں بھی ساتھ چھوڑ دے گی، ماں کی ممتا دم توڑ دے گی، جہاں پہ بیوی بھی ساتھ چھوڑ دے گی، جانتے ہو وہ کون سی منزل ہے؟ جی، قبر ہے۔ قبر میں سب کچھ ساتھ چھوڑ دے گا نا؟ بتائیے، مرنے والا مرتا ہے، جانے والا جاتا ہے، وہ کیا لے کر کے جاتا ہے؟ سب کچھ یہاں چھوڑ کر کے صرف اپنا نام اعمال لے کر کے جاتا ہے، جو اس نے اچھا کیا وہ، جو اس نے برا کیا وہ، یہ دونوں نام اعمال اس کے ساتھ چلتے ہیں۔ لیکن جب اس قبر کی گھڑی میں، قبر میں پہنچتا ہے بندہ نا، اور سوال ہوتے ہیں، اور اس سوال کا جب جواب نہیں ہوتا بن پڑتا ہے، جس بچے کے لیے اس نے نماز کو چھوڑا ہے، جس پریوار کے لیے اس نے نماز کو چھوڑ دیا، شریعت کو پس پشت ڈال دیا، جس پریوار کے لیے، جس بچے کے لیے، یا ماں جس بیٹی کی خدمت کے لیے یا کسی اور کی خدمت کے لیے نماز کو چھوڑ دیا، روزے کو چھوڑ دیا، اتباع مصطفیٰ کو چھوڑ دیا، شریعت سے دور ہو گئی، اب وہاں پہ نہ تو وہ بچے بچانے آئے گے، آ جائیں گے؟ بولیے، قبر میں کوئی آئے گا بچانے کے لیے؟ کون آئے گا قبر میں؟ قبر میں کون آئے گا؟ بولو، قبر میں سرکار آئے تو قدموں میں گروں، اور فرشتے گر اٹھائیں تو ان سے یہ کہوں، اے فرشتے اب میں پائے ناز سے کیوں کر اٹھوں، مر کے آیا ہوں یہاں اسی دلربا کے واسطے، مر کے آیا ہوں یہاں اسی دلربا کے واسطے۔ اس لیے جوانوں کہا جاتا ہے یہ، اور مشورہ دیا جاتا ہے کہ جوانوں، جوانی کی منزل پہ جب آؤ تو دل کسی اور سے نہ لگاؤ، اپنے مصطفیٰ سے دل لگا لو، جو مصطفیٰ سے دل لگائے گا دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، قبر میں بھی کامیاب ہوگا، اور آخرت کی گھڑی میں، میدان محشر میں جب گناہوں کی پیگٹری لے کر کے، جب گناہوں کا بوجھ لے کر کے ایک گنہگار بندہ جب پھٹک رہا ہوگا، پسینہ بڑھ رہا ہوگا، یہاں تک کہ کسی کے سینے تک پسینہ آ گیا ہوگا، کسی کے گلے تک، کسی کے ناک تک آ گیا ہوگا، کوئی پرسان حال نہ ہوگا، ایسے لمحے میں کوئی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ باپ جائے گا بیٹے سے، اے بیٹا ہم نے تمہارے لیے بڑی کاوشیں کی ہے، ماں کہے گی، اے بیٹا ہم نے تم کو دودھ پلایا ہے، تم کو 9 مہینہ اپنے شکم میں رکھا ہے، اپنا خون کشید کر کے تمہیں دودھ پلایا ہے، بیٹے بس چند نیکی ہماری گھٹ رہی ہے، ایک نیکی اگر تو دے دے تو بیٹا میرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ بیٹا کہے گا، ماں آج وہ سب واسطہ مت دے، آج ہر ایک کو اپنی پڑی ہے، ہر ایک کو اپنی فکر ہے، اگر آج میں ناکام ہو گیا تو میں دوزخ میں کی آگ میں جلایا جاؤں گا۔
اس لیے آج مجھے خود نیکی کی ضرورت ہے. تیرے پاس ہے تو تو دے دے. کوئی نہ دے گا, نہ بیٹا باپ کو دے گا, نہ ماں بیٹی کو دے گی, نہ بیٹی ماں کو دے گی, نہ دوست دوست کو دے گا, نہ احباب احباب کو دے گا, نہ کوئی پڑوسی پڑوسی کو دے گا, نہ کوئی رشتہ دار کو دے گا. لیکن ایسے حالات میں بتاؤ تمہاری مدد کون کرے گا؟ بولو. ایسے حالات میں کوئی دوست کھڑا ہوگا جس کے لیے تم نے وقت کو برباد کیا؟ ایسے لمحے میں کیا کوئی ساتھی تمہارا ساتھ دے گا جس کے ساتھ بیٹھ کر تم کاٹ کی پتیاں کھیلتے رہے؟ ایسے وقت میں کیا کوئی دوست تمہارا ساتھ دے گا, رشتہ دار ساتھ دے گا جس کے ساتھ بیٹھ کر کے تم تاڑی اور شراب پیتے رہے؟ کوئی نہیں ساتھ دینے والا ہے. اس وقت وہ اس کی خود پڑی ہوگی, خود تڑپ رہا ہوگا, خود پریشان حال ہوگا. ایسے وقت میں کوئی دوست ساتھ نہ دے گا. تو جب کوئی دوست ساتھ نہ دے گا تو دوستی کرو, انکار نہیں ہے, دوستی کرو, لیکن خود بھی نمازی بن جاؤ, اپنے دوست کو بھی نمازی بناؤ. آخرت کا سہارا اس کے لیے بن جاؤ. تم بھی اپنی تیاری کرو, تم بھی اپنی تیاری کرو, اپنے مولا کو راضی کرو, اپنے رب کو راضی کرو, تم سے بھی تمہارا رب راضی ہو جائے گا. اگر ہو سکے تم اپنے دوست کو لے کے گئے, وہ دوست بھی اپنے رب کو راضی کر رہا تھا, تم بھی کر رہے تھے, لیکن تمہاری وجہ سے وہ دوست مسجد میں گیا ہے, اور اس دوست کی وجہ سے, اس دوست کے سجدے سے, اس دوست کے رونے سے اس کا رب راضی ہو گیا. لے جانے والے تم تھے, لیکن تمہارے اندر وہ کیفیت نہ بن پائی, لیکن تمہارے دوست کے اندر وہ کیفیت پیدا ہو گئی کہ اس نے اپنے رب کو, اپنے مولا کو راضی کر دیا. جب مولا کو راضی کر لیا, اس سے مولا راضی ہوگا, تو یقین جانو تمہارے اندر وہ کیفیت نہیں تھی, لیکن لے جانے کی بنیاد پہ تم سے بھی تمہارا رب راضی ہوگا. ایسے لمحے میں میرے عزیز سوچو, تھنکنگ کرو کہ ایسے لمحے میں میدان محشر میں کیا کوئی ساتھ دے گا؟ آج دوست کے لیے آپ نماز چھوڑ دیتے ہو, بیٹھ کے گفتگو کرنے لگتے ہو, نماز کا وقت چلا جاتا ہے, تاش کی پتیاں کھیلتے رہتے ہو, نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے. تو ایسے لمحے میں وہ دوست آپ کو ساتھ نہیں دے گا, بلکہ اس لمحے میں, اس کٹھن گھڑی میں, اس نازک وقت میں اگر کوئی ساتھ دینے والی ذات ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہے. اس وقت ایک آواز آئے گی, ہر نبی کہے گا اذهبوا الی غیری, میرے پاس نہیں, آج جاؤ, آج میرے پاس نہیں, آج جاؤ, آج کسی اور کی طرف جاؤ. وہ دوسری کی طرف بڑھاتے چلے جائیں گے, یہاں تک کہ جب اہل محشر, میدان محشر کے لوگ پریشان ہو جائیں گے, تڑپ تڑپ کے سب کو یاد کریں گے. نہ موسیٰ کلیم اللہ اس وقت کام آئیں گے, نہ عیسیٰ روح اللہ کام آئیں گے, نہ ابراہیم خلیل اللہ کام آئیں گے, نہ اسماعیل ذبیح اللہ کام آئیں گے, کوئی نبی کام نہ آئیں گے, بلکہ ہر ایک نبی یہی کہیں گے اذهبوا الی غیری, آج میرے پاس نہیں, آج کسی اور کے پاس جاؤ. ایسے نازک وقت میں میرے عزیزوں, ایسے کٹھن گھڑی میں ایک صدا بلند ہوگی, ایک آواز آئے گی, انا لہا, اے میرے امتیوں سنو, کہاں بھٹک رہے ہو, کہاں جا رہے ہو؟ آج کسی کی نہ چلنے والی ہے, آج صرف تمہارے نبی مصطفیٰ جان رحمت کی چلے گی. آج آؤ میرے پاس. اور ہر ایک امتی دوڑتا ہوا, گناہوں کا بوجھ لیے ہوئے دوڑتا ہوا اپنے نبی کی بارگاہ میں پہنچے گا. یا رسول اللہ, اب کام اچھا کرو گے تو نبی پہچانیں گے نا, بولیے. اگر کام ہی غلط کرو گے تو نبی پہچانیں گے؟ جی, تو اچھا کام کریے گا
تو نبی پہچانیں گے، چاہے جوان ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، عورت ہو، مرد ہو، اچھا کام اگر کرے گی تو مصطفیٰ پہچانیں گے، ہاں اچھا تو میرا امتی تھا نا، آجا میرے قریب۔ ہر ایک کو اپنے قریب مصطفیٰ بلائیں گے اور سب جب اکٹھے ہو جائیں گے تو اپنی کالی کملی تان دیں گے مصطفیٰ، اپنی کالی کملی اپنے چادر کو تان دیں گے اور اس کے بعد رب کی بارگاہ میں سر و سجود ہو جائیں گے، کہیں گے مولا یہ میرے امتی ہے جو گنہگار تھے، خطاکار ہے، گناہوں کے بوجھ سے لدے ہوئے ہیں، مولا میں تیری بارگاہ میں ان سب کی سفارش کرتا ہوں، مولا میرے امتیوں کو بخش دے۔ اب جب کہیں گے تو حکم ہوگا، اے محبوب جتنا چاہے تو بخشوا لے، جتنے کو چاہے تو بخشوا لے۔ تو اسی نبی کی بارگاہ میں عقیدت سے جب بھی پڑھو تو عقیدت سے ہاتھ کو باندھ لو، سر کو جھکا لو، یہ تصور کرو کہ قبر میں بھی وہی مصطفیٰ بچائیں گے، حشر میں بھی وہی مصطفیٰ بچائیں گے، اور دنیا میں بھی جو ہم کھا رہے ہیں نا، پی رہے ہیں نا، وہ انہی کا صدقہ کھا رہے ہیں، ہے نا، انہی کے صدقے، حضور کے صدقے میں مل رہا ہے، عزت ملی ہے انہی کے صدقے میں، سب کچھ ملا ہے انہی کے صدقے میں۔ تو یہ تصور کر کے ہاتھوں کو باندھ کے درود پاک کا نظر پیش کریں۔ اللہم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی اور اہل نبی پہ صلی اللہ علیہ نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، اور مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، اور فقیر بن کے اس میں قدم مار آتش، فقیر بن کی اس میں قدم مار آتش، طریق احمد مرسل سی کوئی شاہراہ نہیں۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی رہی، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی رہی، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ میرے عزیز میرے دوست، ابھی تو آپ مجھ سے ماقبل بہت اچھی اور پیاری تقریر آپ نے سماعت فرمائی، ہنسایا بھی، بولے بھی، سنایا بھی، چندہ بھی کر لیا، لیکن اپنی عادت ہنسانے کی نہیں، اپنی عادت لطیفہ گوئی کی نہیں ہے، اپنی عادت رونے اور رلانے کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے دامن اتنے داغدار ہیں، ہمارے گناہ اتنے ہیں، اتنے گناہ ہیں ہمیں ہمارے، کہ ہم جب گناہوں کو اپنے دیکھتے ہیں اور اپنے سماج کے گناہوں کو دیکھتے ہیں تو ہنسنا بھول جاتے ہیں، ہنسی نہیں آتی ہے، رلائی آتی ہے کہ آج وہ دور آ گیا مسلمانوں کے لیے کہ تہذیب مسلمانوں سے چلی گئی، تمدن مسلمانوں سے چلا گیا، بڑے چھوٹے کی تعظیم ختم ہو گئی، آج پڑوسی کی پڑوسی سے محبت ختم ہو گئی، آج بھائی کی بھائی چارگی ختم ہو گئی، آج ہمارے اندر سے ہر وہ اچھائی، اب غور کرو، سماج کا مطالعہ کرو، اپنے معاشرے کا مطالعہ کرو، ہر وہ اچھائی جو مسلمانوں کے اندر تھی وہ ساری اچھائیاں ہم سے ختم ہو گئی ہیں، اور جو برائیاں غیروں میں تھی وہ ساری برائی دھیرے دھیرے کر کے ہمارے اندر جنم لے رہی ہے۔ کیوں؟ آپ نے سوچا ہے کبھی؟ آپ نے اس کو سوچا نہیں ہے، جس کی بنیاد پہ آپ کی انہی برائی کی بنیاد پہ، ان سے خلط ملت ہونے کی بنیاد پہ، ان کو اپنے گھر لانا لے جانا، دوستی یاری، ان سب کی بنیاد پہ آج آپ یقین کرو میرے عزیز میرے دوست، کوئی ایسا ضلع نہیں کہ جس ضلع سے ہزاروں بچیاں غیر مسلموں کے ساتھ گئی ہیں۔ یہ کیوں گئی ہیں؟ یہ صرف اس لیے گئی ہے کہ خلط ملت ہوئی زندگی آپ کی، ان سے آپ نے انہیں اپنا ہمدرد مانا، وہ آپ کے گھر میں گھسے اور آپ کے گھر میں گھس کر کے ہر ایک چیز کو آپ کے لوٹ کر لے کر چلا گیا۔ کیوں؟
میرے مصطفیٰ نے کیوں کہا تھا غیر محرم سے پردہ کرو؟ جی اگر پردے کا معاملہ رکھتے تو کبھی یہ خلق ملد نہ ہوتا، کبھی بچیاں غیروں کے ساتھ نہیں بھاگتی۔ آج پوزیشن یہ ہے، ایک تحریک چلی ہوئی ہے، اس تحریک کو روکنے کی ضرورت ہے۔ اس تحریک کو روکو، لیکن کیسے روکو گے؟ جب تم اپنے گھر میں شریعت کا نظام قائم کرو گے، جب اپنے گھر میں دینی ماحول پیدا کرو گے، جب قرآن کی تلاوت ہوگی تمہارے گھر میں، تمہارے گھر کا بچہ نمازی ہوگا، تو پھر یقین جانو کہ جب گھر میں نمازی ہوں گے، قرآن کی تلاوت کرنے والے ہوں گے، اللہ رسول کا ذکر ہوتا رہے گا، کبھی بچیاں گھر سے باہر قدم نہ لے جائیں گے۔ لیکن جب آپ ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیں گے نا، تو پھر ہمارے گھر کی بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگنے لگیں گی۔ اس لیے اپنے ماحول کو درست کرو۔ یاد رکھنا میرے عزیز، میرے دوست، ایک بیٹی کل میدان محشر میں لائی جائے گی، اور جب میدان محشر میں لائی جائے گی تو اس کا نام اعمال تولا جائے گا، اور جب نام اعمال تولا جائے گا نا تو حکم ہوگا کہ اس کے پاس اچھائی بہت کم ہے، نہیں کے برابر ہے، برائی بہت زیادہ ہے، اسے اٹھاؤ اور اٹھا کر کے جہنم میں ڈال دو۔ جب یہ حکم ہوگا اسے وہ لے جاؤ جہنم میں ڈال دو، تو لڑکی تڑپ جائے گی، لڑکی فریاد کرے گی ہاتھ کو جوڑ کر کے، کہے گی مولا مجھے کچھ کہنے کی اجازت دی جائے۔ رب ارشاد فرمائے گا بولو کیا بولتے ہو، بولتی ہو، جو کہنا ہے کہہ ڈالو۔ تو وہ بچی ہاتھ جوڑ کر کے عرضی پیش کرے گی مولا میرے باپ کو بلایا جائے۔ اے بابو کہاں چلے؟ تھوک پھینکنے؟ نیند آ رہی ہے؟ اچھا آ رہا ضرورت کے تحت جا رہا ہے، بس تھوڑی دیر سماعت کر لو، ہم جان رہے ہیں آپ لوگ سرے شام سے بیٹھے ہوئے تھک گئے ہوگے، ٹھنڈ کا موسم بھی ہے، بس اس حدیث کو سماعت کر لو میرے عزیز، اور دل سے دل میں جگہ دے دینا۔ اگر تمہارے دل میں جگہ ہے نا تو یہ حدیث میں جگہ دے دینا۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بچی جب لائی جائے گی اور اس بچی کو جہنم کا حکم ہو جائے گا، تو اس بچی ہاتھ جوڑ کر کے اپنے اللہ سے کہے گی میرے مولا میرے باپ کو بلایا جائے۔ جب اس کا باپ آئے گا تو بچی عرضی پیش کرے گی اے اللہ میں آج جہنمی ہوں، اس میں صرف میرا کمال نہیں ہے، یہ صرف میری وجہ سے نہیں ہے۔ حکم ہوگا تب کس کی وجہ سے؟ تو کہا جائے گا، بچی کہے گی اے میرے اللہ اس میں میرے باپ کا بھی ہاتھ ہے۔ وہ کیسے؟ کہا میرا باپ وہ تھا جو میری ہر تمنا کو پوری کرتا تھا، قرضہ لے کر کے بھی میرے لیے کپڑا لاتا تھا، بھوکا ہمیں سونے نہیں دیا کبھی، قرضہ پیچہ سود بیاج پر کر کے ہمیں ہر ایک چیز ہماری مہیا کیا، ہر تمنا ہماری پوری کیا، ہر خواہش کو وہ پوری کیا۔ جب شادی ہونے لگی میرے باپ نے مجھ سے بیٹھال کر کے پوچھا تھا ہر تمنا، اور ہر تمنا کو زمین کو گروی رکھ کر کے بیچ کر کے جس سے فصل آتی تھی اسے بیچ کر کے میری ہر خواہش کو پوری کیا۔ ایک چیز اگر نہیں دیا تو صرف ایک چیز نہیں دی کہ وہ مصطفیٰ کی تابعداری نہیں دے سکا۔ دنیا کی ہر چیز ہم کو دے دیا، ہم نے جو جب مانگا تب ہم کو دیا، لیکن کبھی ہمیں پیار سے سمجھا کے نمازی نہ بنایا، کبھی پیار سے سمجھا کے ہمیں قرآن کی تلاوت کرنا نہیں سکھایا۔ اگر قرآن کی تلاوت میرا باپ سکھا دیتا نا میرے مولا، اگر وہ نماز مصلی پہ چڑھا دیتا اور مجھے نمازی بنا دیتا تو میرے مولا آج یہ میرا حشر نہیں ہوتا بلکہ آج ہم بھی جنتی ہو جاتے۔ میرے مولا اس میں صرف میرا نہیں، میری کمی نہیں ہے، صرف میری خطا نہیں ہے بلکہ میرے ساتھ میرے باپ کی بھی خطا ہے۔ مولا وہ بھی میرے اس میں شریک ہے، اب چاہے وہ حاجی صاحب ہوں، چاہے وہ نمازی صاحب ہوں، چاہے وہ پیر صاحب ہوں، چاہے مولانا صاحب ہوں، امام صاحب ہوں، حکم ہوگا گھسیٹ کے لاؤ اس کے باپ کو بھی، ہتھکڑی اور بیڑی پہناؤ اس کے باپ کو، کھڑا کرو، باپ کو بھی کھڑا کر دیا جائے گا۔
اب وہ کہے گی مولا میری ماں کو بھی بلایا جائے گا، اب ماں کو بھی بلایا جائے گا، کہا جائے گا میرے مولا، کہے گی میرے مولا اگر میں ماں کی فرما برداری نہیں کرتی تھی، ماں کی اگر بات نہیں مانتی تھی تو یہی ماں ہے جو مجھے باپ سے پٹوایا کرتی تھی، مجھے خود پیٹا کرتی تھی، لیکن کبھی اس نے نماز نہ پڑھنے پہ مجھ پر سختی نہیں کی، کبھی قرآن کی تلاوت کرتے وقت مجھ پر سختی نہیں کی، ہر تمنا اس نے پوری کیا، صبح میں اٹھ کر کے مجھ سے جھاڑو تو دلواتی تھی، چائے اور ناشتے تو بنواتی تھی، لیکن کبھی یہ نہ کہتی تھی میری لاڈلی بیٹی پہلے وضو تو بھی کر لے، میں بھی کر لو، تو بھی قرآن کھول لے، تو بھی مصلی بچھا لے، میں بھی مصلی بچھا کر کے تو بھی قرآن کی تلاوت کر، میں بھی ساتھ میں قرآن کی تلاوت کروں۔ کبھی میری ماں نے یہ مجھے نصیحت ہی نہیں کی، بلکہ اس کا کام نہ کرتی تھی تو مجھے مارتی تھی، لیکن تیری نافرمانی کہتی تھی تو کبھی کچھ نہ کرتی تھی۔ اے میرے مولا، اس میں اس کا بھی ہاتھ ہے، رب کا حکم ہوگا اسے بھی ہتھکڑی بیڑی ڈال کر کے لاؤ، ہتھکڑی بیڑی ماں کو بھی لگے گی۔ اب وہ کہے گا میرے مولا میرا بھائی بڑا پیارا تھا، بہت مانتا تھا، بہت مانتا تھا، ارے جب دیش ودیش سے آتا تھا نا تو آنے سے پہلے مجھ سے فون کر کے پوچھتا تھا میری بہن کیا فرمائش ہے، اور ساری فرمائش ساری خواہش تو وہ پوری کرتا تھا۔ اگر میں دروازے پہ کھڑی ہو جاتی تھی یا راستے پہ چلتی تھی اور کوئی مجھے چھیڑ دیتا تھا، آوازیں کس دیتا تھا تو مرنے اور مارنے کے لیے وہ تیار ہو جاتا تھا، میرا اتنا خیال کرتا تھا، لیکن کبھی بھی میرے اس بڑے بھائی نے مجھے نماز کی تلقین نہیں کی، قرآن کی پڑھنے کی تلقین نہ کی، مجھے نیکی کے راستے پہ نہیں لایا۔ تو مولا یہ میرا بھائی جو ہے نا یہ بھی اس میں شریک ہے، اس لیے اس کو بھی شریک کیا جائے، اس کو بھی ہتھکڑی بیڑی لگے گی۔ پھر شوہر کو بلایا جائے گا، شوہر کو بلائے گی، شوہر کو بھی سامنے کھڑا کرے گی اور شوہر کی بھی بات یہ رکھے گی، شوہر کو بھی ہتھکڑی اور بیڑی پہنایا جائے گا۔ پھر ایک لمحہ ایسا آئے گا جب بیٹا اور بیٹی کو بلایا جائے گا، پھر بیٹا بیٹی کو بھی ہتھکڑی لگے گا۔ اب بتاؤ ایک جہنم میں جا رہی تھی، کتنے کو ساتھ لے کے جا رہی ہے؟ ماں، باپ، بھائی، بہن، شوہر، بیٹا، بیٹی، کتنا؟ 7۔ ایک کتنے کو لے کے جہنم میں جائے گی؟ 7 کو۔ لیکن اگر آپ نے توجہ دے دیا اگر آپ نے توجہ دے دیا بیٹی کے لیے مصلی لا دیا، سبحان اللہ یار، نہیں بولو گے، خالی صدیق جھٹکلی بابا پہ بولتے تھے۔ میرے دوست ڈاکٹر ہر طرح کا ہوتا ہے، کبھی کوئی ایسا ڈاکٹر ہوتا ہے جو چیڑ پھاڑ کرنے والا ہوتا ہے، نشتر لگانے والا ہوتا ہے، جو تمہاری کمی تم کو بتانے والا ہوتا ہے۔ تکلیف تو ہوتی ہے لیکن صحت مند ہو جایا کرتا ہے۔ تو ہم لوگ وہ ڈاکٹر ہیں جو ہنستے نہیں نہ ہنساتے ہیں، واللہ دل میں وہ درد رکھتے ہیں نا، دل میں وہ درد رکھتے ہیں کہ جس درد کو محسوس کرتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں کہ بھائی میری قوم کہاں چلی گئی، میری قوم کے جوان کہاں چلے گئے۔ یہ تو جوان وہ تھے کہ جو اعلان کرتے تھے کہ دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، پہلے ظلمات میں دوڑا دیے کھوڑے ہم نے۔ یہ 17 سال کے جوان، یہ 16 سال کے جوان محمد بن قاسم بن کر کے جب اٹھتے تھے تو پورے کے پورے ملک کو ہلا دیا کرتے تھے۔ 10,000 کا صرف 10,000 کی فوج لے کر کے، 10,000 کا لشکر لے کر کے محمد بن قاسم اسی ہندوستان کی سرزمین پہ آئے، اور جب واپس جانے لگے تو تاریخ شاہد ہے کہ 1,10,000 اس وقت ان کی فوج میں سپاہی تھے۔ 1,00,000 آئے کہاں سے؟ یہیں سے آئے، اور کردار ان کا دیکھا محمد بن قاسم کا، کیریکٹر دیکھا، ان کا انصاف دیکھا،
ان کی پرہیزگاری دیکھی. اور جب محمد بن قاسم واپس ہونے لگے نا تو ہر چوک و چوراہے پر انہوں نے دیکھا کہ ان کی تصویر مورتی بنا کے اس کی پوجا کیا. تو محمد بن قاسم نے ہر مورتی کو کاٹا توڑا, کہا نہیں میری پرستش نہ کرو یار, اگر پرستش اور عبادت کرنی ہے تو میرے معبود کی کرو, میرے اللہ کی عبادت کرو. تو وہ کتنی عمر تھی معلوم ہے؟ 17 سال کی عمر تھی. 17 سال کی عمر میں وہ آئے تھے. آج 17, 18, 19, 20 سال کے بچے ہمارے ہاف پینٹ اور انڈر ویئر پہن کر کے روڈ پہ گھومتے ہیں. یہ تمہاری تہذیب نہیں ہے میرے بچے, یہ تمہاری تہذیب نہیں ہے. یقین جانو تمہاری تہذیب یہ نہیں ہے. تمہاری تہذیب تو یہ ہے کہ حیا تمہارے ایمان میں شامل کیا گیا ہے. حیا تمہارا ایمان کا حصہ ہے. حیا سمجھتے ہو؟ سمجھتے ہیں ماشاءاللہ. تو حیا جو ہے وہ تمہارے لجہ جس کو کہتے ہیں نا, وہ تمہاری زندگی میں ایمان میں شامل کیا گیا ہے. تو میرے دوست, اگر آپ نے اپنے گھر میں سختی کی, محبت سے پیار سے نہیں مانے, سختی سے اپنے گھر کے معاشرے کو بدلا, اپنے گھر کے معاشرے پہ محنت کیا. جو باہر بولتے ہو باہر بولنا بند کرو, اپنے گھر میں آؤ, اپنی بیوی اور بچی کے ساتھ پیار سے پیش آؤ, انہیں مصلی پہ چڑھاؤ, ان کے ہاتھوں میں قرآن دو, ان کے ہاتھوں میں تسبیح دو. اگر یہ کام تم نے کر لیا اور یہ بچی محشر کے میدان میں جب پہنچے گی اور کامیاب ہو جائے گی تو پھر یہی بچی کہے گی, اے میرے مولا اس میں میرا کمال نہیں ہے, میرے باپ نے مجھے اس لائق. تو میرے باپ کو بھی بلایا جائے, میں تنہا نہیں جاؤں گی, میں اپنے بابا کو ساتھ لے کر کے جنت میں جاؤں گی, اپنی ماں کو ساتھ لے کر کے جنت میں جاؤں گی. میرے عزیز, میرے دوست, میرے پیارے اسلامی بھائی, آپ آئے سنیں. غریب نواز بنگال کی سرزمین میں, غریب نواز جان رہے ہو نا, کہاں ہے؟ بغداد میں ہے ان کا مزار. ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ, ہاں جاتے تو ہیں آپ لوگ جی. غریب نواز کی چوکھٹ پہ گئے ہیں نا, جاتے ہیں نا. ہاں سال میں مخدوم بابا کے یہاں بھی جاتے ہیں جی. آپ سے بھیٹ ہے حضرت مخدوم بابا کے دربار میں. ہاں ہاں ضرور ہوگا, ضرور ہوگا. ہم بھی بھکاری ہیں اسی چوکھٹ کے, ہم سب بھکاری ہیں. اچھا ایمانداری سے بتانا کہ مخدوم بابا کے یہاں بھی جاتے ہیں اور خواجہ بابا کے یہاں بھی جاتے ہیں, اور شب بارات کے علاوہ ماں باپ کے مزار پہ جاتے ہیں. بہت اچھا کرتے ہیں. اگر جاتے ہیں تو واقعی بہت اچھا کام کرتے ہیں. ہر جمعہ کو جانا چاہیے. تو غریب نواز خواجہ جی جو ہے, خواجہ جی بنگال کی سرزمین پہ آئے, اور جب بنگال کی سرزمین پہ آئے نا تو خواجہ غریب نواز نے یہ واقعہ ہم نے کلکتہ میں بولا تھا کہ غریب نواز جب بنگال کی سرزمین پہ آئے تو 5 لاکھ لوگوں نے آپ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا. سبحان اللہ. کتنا؟ 5 لاکھ لوگوں نے آپ کے ہاتھ پہ آپ کے کردار کو دیکھ کے, کیریکٹر کو دیکھ کر کے, آپ کے عادت و ادوار کو دیکھ کر کے 5 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھا. تو یہاں سے جب گئے تو اپنے ماں کو خط لکھا کہ ماں آج بڑی خوشی کا دن ہے کہ ایک سفر میں 5 لاکھ لوگوں نے میرے نانا کا کلمہ پڑھ دیا. تو بڑا کرم ہے اللہ کا مجھ پر. تو ماں ادھر سے جواب دیتی ہے کہ بیٹے اس میں تیرا کمال نہیں ہے, بیٹے اس میں تیرا کمال نہیں ہے, اس میں میرا کمال ہے. سبحان اللہ. پھر یہ لکھتے ہیں کہ ماں میں نے مجاہدہ کیا, عبادت کی, ریاضت کیا, میں نے سفر و حضر اختیار کیا ہے. ماں اتنی محنت و مشقت کی کاوشیں کی ہے, تب جا کر کے یہ لوگ ہماری بات ماننے لگے. کہا نہ بیٹا تو بھول رہا ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا بیٹا جب تو میرے شکم میں آیا تھا نا, جب میرے شکم میں آیا تھا تو میں نے کبھی 5 وقتہ نماز, تو 5 وقت کی نماز ہوتی ہے جو فرض ہے, میں نے تہجد بھی ناغہ نہیں کیا تھا. تہجد بھی ناغہ نہیں کیا. میں ہمیشہ
رات میں تہجد میں اٹھتی تھی اور اس وقت سے لے کر کے فجر تک تسبیح پڑھتی رہتی تھی، تلاوت کرتی رہتی تھی. اور جب تو دنیا میں آیا نا بیٹا، اس دنیا میں آیا، جب تو میری گود میں آیا نا، تو تیری کیفیت یہ تھی کہ جب تو بلکتا تھا تو میں تجھے گود میں لے کر کے قرآن کی لوری دیا کرتا، اور جب تجھے بھوک لگتی تھی تو میں پہلے وضو کرتی تھی، نماز پڑھتی تھی، پھر نعت نبی پڑھتی ہوئی تجھے دودھ پلاتی تھی. تو بیٹا یہ اسی دودھ کا کمال ہے، یہ اسی دودھ کا کمال ہے جو قرآن کے سائے میں، نعت مصطفیٰ کے سائے میں جو تجھے ہم نے پلایا ہے، اور تیرے اندر خون بن کر کے اندر جسم میں گیا ہے. تو خون کے ہر قطرے میں قرآن کی آیت بھی شامل ہے، نعت نبی بھی شامل ہے، اور یہ اسی کا کمال ہے. میں نے یہ خطاب کیا اور خطاب کر کے رات میں تقریر ہوئی، اور تقریر کرنے کے بعد جب میں صبح میں گیا نکلنے لگا تو پارک سے گزر رہا تھا، تو راستے میں دیکھا کچھ بچے، مسلم بچے کھیل رہے تھے. اس میں ایک بچہ تھوڑا باشعور تھا، آگے بڑھا، آگے بڑھ کر کے اس نے سلام کیا، دستبوسی کیا. میں کہا بیٹا مسلمان ہو؟ کہا ہاں حضور، اللہ کا شکر ہے میں مسلمان، آپ کے جلسے میں تھا. ہم نے کہا بیٹا اللہ نے کتنا پیارا بال تمہیں دیا تھا، کالا، اس کو تو نے پیلا بولو لال کروا دیا. اور یہ کپڑا اتنا قیمتی کپڑا تھا، اسے جگہ جگہ سے پھاڑ کر کے اور یانیت اختیار کر لیا ہے. تیرے جسم کا حصہ پورا کا پورا نظر آ رہا ہے. بیٹا شرٹ بھی پھٹا ہوا ہے، پینٹ بھی پھٹا ہوا ہے. کیا تیرے ماں باپ نے تجھے اچھا کپڑا نہیں دیا تھا؟ کہا نہیں حضور، یہ بہت قیمتی کپڑا ہے، یہ اس سے بھی قیمتی کپڑا ہے. اچھا یہ پھٹا ہوا کپڑا؟ کہا حضور. ہم کہا تو ایک دم عجب لگ رہا ہے، کیسے اسلام کی بو باس نہیں ہے تیرے اندر؟ کہا حضور آپ نے رات میں تقریر کیا تھا نا؟ میں ہاں کیا تھا. کہا حضور اس میں میرا کمال نہیں ہے، میری ماں کا کمال ہے. بولو بولو اللہ اللہ. اس میں میرا کمال نہیں ہے، میری ماں کا کمال ہے. ہم کہا بیٹا گناہ تم کرو، خطائیں تم کرو، گناہ تم کرو، اور الزام ماں پہ ڈالو. تو پلٹ کر کے اس نے کہا کہ حضور پیر صاحب غریب نواز کی ماں نے، سبحان اللہ، غریب نواز کی ماں نے انہیں دودھ پلانے سے پہلے باوضو ہو کر نفل نماز ادا کر کے قرآن کی تلاوت کر کے قرآن کی لوری دیتی تھی اور دودھ پلاتی تھی. تہجد کی نماز میں اٹھتی تھی، تہجد کی نماز ادا کرتی تھی، ہاتھ میں تسبیح رہتی تھی، زبان پہ کلمہ طیبہ رہتا تھا، درود پاک رہتا تھا، اور پھر دودھ پلاتی تھی. تو غریب نواز کے اندر وہ تاثیر پیدا ہو گئی. اور ہماری حالت یہ تھی، ہماری کیفیت یہ تھی کہ جب میری ماں کام کرنے لگتی تھی اور میں روتا تھا نا، تو میرے ہاتھ میں بڑا والا چائنیز والا ہے نا، اب سمجھ گئے، بڑا والا چائنیز والا موبائل ہاتھ میں تھما دیا. تو اس میں کیا لگا کے دیتی ہے؟ بولو. بچے کو موبائل میں کیا لگا کے دیتی ہے؟ ایک دم صحیح بتایا بیٹے، کیا لگا کے دیتی ہے؟ کارٹون. کارٹون ہوتا کیسا ہے نا، موٹو پتلو یہ سب جو ہے چلا ہے بچوں کا ڈرامہ. یہ ڈرامہ اس لیے کیا گیا ہے تاکہ اسلام کے شہزادے کو بگاڑا جائے، اسلام کے بیٹوں کو راہ راست سے ہٹایا جائے. وجہ یہ ہے کہ یہ اسلام کے وہ بیٹے تھے جن کی آنکھیں کھلتی تھی، کلمہ طیبہ ان کے زبان پہ ہوتا تھا، پہلے بولنا سیکھتے تھے تو سب سے پہلے کلمہ بولا کرتے تھے. بولو یا اللہ ان سے بلایا جاتا تھا، یا رسول اللہ ان سے بلایا جاتا تھا، کلمہ طیبہ انہیں سکھایا جاتا تھا، درود پاک یاد کرائی جاتی تھی، سورہ اخلاص و سورہ ناس یاد کرایا جاتا تھا. لیکن آج کے وہ بچے جو آنکھ کھلتے ہی کارٹون دیکھتے ہیں،
تو कार्टून में कैसा लिबास होता है वैसे ही लिबास होता है। तो उस बंदे ने कहा, उस बच्चे ने कहा कि हुजूर इसमें मेरा कमाल नहीं है बल्कि इसमें मेरी माँ का कमाल है कि जब मैं रोता था ना तो मेरी माँ अपने सुकून के लिए मेरे हाथों में कार्टून लगा करके मोबाइल थमा देती थी और मैं उसी को देखता रहता था, ज़हन में वही बस गया। तो जो ज़हन में बचपन में बसेगा, दिल में लिखेगा, ज़हन में लिखेगा, मैं वही तो बनूंगा। अगर गरीब नवाज की तरह मेरी माँ मुझे नमाज का शौक देती तो फिर हम भी नमाजी होते। आओ देखो, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर है ना, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर क्या खाते थे शौक से? भेली, गुड़ बहुत शौक से खाते थे। एक मरतबा थोड़े से बड़े हुए ना तो बुला के कहा कि बेटा देखो हम मुसलमान हैं ना। कहा नमाज पढ़ो। कहा अम्मा नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह क्या देगा? किसकी नमाज होती? कहा अल्लाह की इबादत है। कहा फिर नमाज हम पढ़ेंगे तो हमें अल्लाह क्या देगा? बच्चों की सिफत होती है कि ये काम करें तो हमें क्या मिलेगा। तो उनकी माँ ने इरशाद फरमाती है बेटे जब तू नमाज पढ़ेगा ना तो अल्लाह तुझे गुड़ देगा। गंजे शकर कहते हैं खजाने को, गुड़ का खजाना, और गुड़ बड़े शौक से खाते थे। तो हजरत ने कहा कि अच्छा ठीक है आज के बाद से मैं नमाज पढ़ूंगा। अब माँ कहती थी बेटा नमाज पढ़, मैं मुसल्ला बिछा देते। अब बताइए जो छोटा सा बच्चा हो उसे लालच दे दिया जाए और नमाज में झुका दिया जाए और मुसल्ला बिछा, माँ मुसल्ला बिछाए और जब नमाज पढ़ करके वो फारिग हो और नीचे से उसकी ख्वाहिश की चीजें निकल जाए तो बताओ कितना खुश होगा। और फिर माँ कलेजे से लगा करके प्यार कर ले, चूम ले बेटे के माथे को तो बेटा कितना खुश होगा, है ना। अब वो नमाज पढ़ करके जब फारिग हुए कहा माँ शकर कहाँ है, गुड़ कहाँ है? कहा बेटा मुसल्ला उल्टो, अल्लाह ताला रखा होगा। उल्टा तो देखा गुड़ की पुड़िया रखी हुई है, लिया जल्दी से खाते हुए चले गए, आदत बन गई। अब जोहर में मिला तो जोहर में खाने को मिल गया तो अब मांगने की जरूरत नहीं। अब असर की अजान जैसे हुई कहा माँ ऐसा वुदू करवा दो ना। कहा क्या बेटा? कहा अल्लाह ताला से शकर ले ले, खाने की ख्वाहिश हो रही। अब वो मिलता गया। कुछ दिनों के बाद ये खेलने के लिए निकल गए। एक रोज रास्ते में अजान की आवाज आई। उन्होंने कहा कि ए दोस्तों आज मुझे जाना है। क्या कहाँ जाना है? कहा जरा सा मैं आ रहा हूँ, अल्लाह ताला से शकर वसूल करके आ जाऊं। कहा अल्लाह ताला कहीं शकर देता है, गुड़ देता है? कहा तुम मानो या ना मानो हमें तो देता है अल्लाह ताला, हमें हर नमाज के वक्त देता है और हम खाते हैं, लेते हैं, अल्लाह ताला से वसूलते हैं। अच्छा जा तेरी बात समझ में नहीं आएगी। वहां से जब चले तो नहर के सामने वजू कर लिया, नहर पड़ा, नहर में वजू कर लिया। वजू करके जब आए कहा माँ नमाज पढ़ना अल्लाह ताला से शकर वसूलना है, मुसल्ला कहा दे मुसल्ला। कहा बेटा वजू तो कर ले। कहा मैं वजू करके आया हूँ। अब हमेशा तो मुसल्ला बिछाते वक्त रख देती थी, अब आज परेशानी में पड़ गई कि रखे कैसे। आज तो खुद बेटा मुसल्ला बिछा रहा है। आखिर बेटे ने जिद किया, मजबूर होकर के माँ ने मुसल्ला हाथ में थमा दिया। नमाज पढ़ करके उठी ही थी कि मुसल्ला थमाया। जब मुसल्ला थमाया तो मुसल्ला बिछाया उन्होंने और मुसल्ला बिछा करके खड़े हो गए नमाज पढ़ने के लिए। पीछे माँ खड़ी हो गई हाथ अल्लाह की बारगाह। कहा ए अल्लाह अब एक माँ की लज्जा तेरे हाथ है। ए अल्लाह मेरा काम था तेरी बारगाह में झुका देना, मेरा काम था तेरे मुसल्ले पे चढ़ा देना, मेरा काम था इसको सिखा देना। ए अल्लाह आदि बनाना तेरा काम है। ए अल्लाह इसकी फितरत सानिया में नमाज डाल दे, आदि बन जाए ये। मेरे मौला आज एक माँ की सदा सुन ले, आज एक माँ की फरियाद को पूरी कर दे, वरना हमेशा ये कहा जाएगा कि माँ धोखा देने वाली होती है। अगर आज गुड़ न मिला तो माँ की ममता बदनाम हो जाएगी। ए अल्लाह आज मेरी लाज रख ले। इधर ये दुआ कर रही हूँ, उधर नमाज से फारिग हुए। और जब नमाज से फारिग हुए ना तो कहा माँ गुड़ कहाँ है? कहा बेटे गुड़ हाँ। अब
दिल थाम के कहा कि बेटा कूड़ जहां से वसूलते वहां से वसूलो ना, हमसे तुम मांग रहे हो। अरे मुसल्ला उल्टो। तो जब मुसल्ला उल्टा तो चीख पड़े, बाबा फरीद चीख पड़े, कहा क्या हुआ बेटे? खौफजदा, दिल तो धड़क रहा था ना, खौफजदा क्या हुआ बेटे? कहा माँ हमेशा तो एक पुरिया रहती थी, आज पूरा का पूरा खजाना नजर आ रहा है ना। कहा बेटे रोज मैं रखा करती थी इसलिए पुरिया था, आज अल्लाह ने खुद रखवा दिया है इसलिए पूरा वो खजाना नजर आ रहा है। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, लिल्लाह अगर चाहती हो तुम कि तुम्हारे बच्चे नेक हो जाएं, तुम्हारे बच्चे फरमाबरदार हो, तुम्हारे बच्चे नेक और साले हो, तो खुद भी नमाज की पाबंदी करो, अपने शौहर को भी नमाजी बनाओ, अपने बच्चों को भी नमाजी बनाओ, खुद भी उठ करके कुरान की तिलावत सुबह में करो। जब तुम्हारे घर में कुरान की तिलावत होगी, किसी पीर फकीर के पास तावीज के लिए नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि तुम जब कुरान की तिलावत अपने घर में पढ़ोगी, सारी बलाएं तेरे घर से दूर हो जाएगी, खुदा की रहमत का नुज़ूल होगा, तेरे घर में बरकत ही बरकत होगी, तेरे शौहर की कमाई में बरकत हो जाएगी। लेकिन अगर तू बेनमाजी रही तो तेरे बच्चे भी बेनमाजी होंगे, तेरा शौहर भी बेनमाजी होगा। यूं तो हर बात अपने शौहर से मनवा लेती हो, लेकिन काश आज का ये पैगाम लेकर के इस चौखट से जाओ, मौला पीर बख्श की बारगाह से ये पैगाम लेकर के जाओ कि आज के बाद हमें खुद भी नमाजी बनना है, अपने शौहर को भी नमाजी बनाना है और अपने बच्चों को भी हमें नमाजी बनाना है। अगर ये तरीक अपना लिया तो खुदा की कसम आज सुन्नियों की मस्जिद गैराबाद होती चली जा रही है। आज हमारी नमाज पे पाबंदी, आज हमारी अजान पे पाबंदी, आज हमारे कुरान पे पाबंदी, आज हमारी शरीयत पे पाबंदी। उसकी वजह क्या है? जब गौर करोगे तो उसकी वजह तुम्हें ये नजर आएगी। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने खुदा के रस्सी को छोड़ दिया है, नमाज पढ़ना छोड़ दिया है। नमाज के लिए हमारे अंदर कोई सख्ती नहीं, कोई पाबंदी नहीं। चादर हम 50-50 हजार की चढ़ाएंगे, 10-10 हजार की चादर हम चढ़ा देते हैं, लेकिन जब नमाज की बात आती है तो हम फेलियर हो जाते हैं। हम पंजवक्ता तो पंजवक्ता जुमा भी नहीं पढ़ते, है कि नहीं? बोलिए। तो अब उसके लिए जरूरी है मेरे दोस्त अपने मुआशरे को बदलो। आज मौला पीर बख्श जिनकी याद हम मनाने के लिए आए हैं, जिनकी बारगाह में खिलाज अकीदत पेश करने के लिए आए हैं, ये वो वली अल्लाह है ना। ये अल्लाह वाले वो हैं जो अगर खुश हो गए तो दुनिया भी दे देते हैं और आखिरत भी दे देते हैं। अगर खुश हो जाए ना तो इनका जो पसंदीदा चीज है, इन्हें खुश करने के लिए इनकी पसंद की चीज इनकी बारगाह में पेश करो, है ना। अब मुझे अगर पान पसंद है, आप चॉकलेट लेकर के आओगे, मिठाई लेकर के आओगे, शुगर का मरीज हूँ, पान खाता हूँ, आप पान लेकर के नहीं आओगे, बेहतरीन मिठाई लेकर के आओगे, कहोगे हजरत खाइए, हम खाएंगे जी। लेकिन अगर आप पान लेकर के आएंगे तो दिल से भी दुआ देंगे हम ना, और आपके लाए हुए पान को ज़ौक़ और शौक से हम खाएंगे। बोलिए है कि नहीं? तो इन्हें क्या पसंद है? बोलिए। नमाज पसंद है ना, कुरान की तिलावत पसंद है ना। ये दौलत की बुनियाद पे अल्लाह वाले बन गए। कैसे बने? इन्होंने नमाज का सहारा लिया, कुरान की तिलावत का सहारा लिया, अपने अल्लाह को राजी किया। रात की तारीकी में उठते थे, रात की तारीकी में सारी दुनिया सो जाती थी और रात की तारीकी में ये उठ करके वजू करते थे, मुसल्ला बिछाते थे, अपने गुनाहों पे शर्मसार होते थे, खताओं पे शर्मसार होते थे, अपने मौला को मनाते थे, अपने रब की बारगाह में, रब के हुजूर में सर्व सजूद होकर के ज़ारो कतार रोते थे और यही कहते होंगे कि मेरे मौला तू मुझसे मान जा, हे मेरे मौला तू मुझसे राजी हो जा, ए मेरे मौला तू मुझसे राजी हो जा। ये रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, अपने मौला को मनाते रहे, मौला इनका राजी हो गया। बोलो सुभान अल्लाह। मौला इनका राजी हो गया, और जब मौला राजी हो गया
तो जिब्रील अमीन को बुलाकर इनके नाम की मजलिस, इनके नाम की मजलिस सिदरतुल मुंतहा पे मौला ने कायम कर दी। दुनिया तुझे नहीं जान रहा है, ए पीर बाग, दुनिया वाले बाद में करेंगे, पहले तेरी याद हम मनाएंगे। तो सिदरा के नीचे सारे फरिश्तों को जमा कर किया, और जमा करने के बाद जिब्रील अमीन से कहा, ये जिब्रील मेरे महबूब की मजलिस है, खिताब तू करेगा, वाह मौजू मैं दूंगा और खिताब तू करेगा। जिब्रील अमीन ने खिताब किया, मौजू रब ने दिया, सुनने वाला फरिश्ता, बयान करने वाला जिब्रील अमीन। अब इनकी बाद में याद यहाँ मनाई हम और आपने, पहले याद रब ने मनाई है जी ना। तो उसी सुन्नत को हम अदा कर रहे हैं।